کریں کہ جب تک خطاب ہوتا رہے گا آپ یہاں سے اٹھ کے نہیں جائیں گے. وعدہ ہے آپ کا؟ اٹھیں گے تو نہیں آپ؟ جھاڑ باڑی کا یہ جلسہ میرے خیال سے پچھلے 40 سال کا سب سے بڑا کامیاب جلسہ ہے. جس جلسے میں نعت خوانی 2 گھنٹے کی ہو اور خطابت 2 گھنٹے کی ہو اور حضور بابو حضور کی آمد تشریف آوری 2 گھنٹے کی ہو. سبحان اللہ سبحان. بابو حضور نے جس طرح ایک گلاس پانی میں 2-4 قطرے چینی ڈال دینے سے اس پانی کا مزہ، اس پانی کی رنگت، اس پانی کا ٹیسٹ سب کچھ بدل جاتا ہے. اب وہ پانی نہیں بلکہ شربت دنیا کہتی ہے. اسی طرح شاعر رہیں، خطیب رہیں، نقیب رہیں، اراکین رہیں، منتظمین رہیں، سامعین رہیں، سب رہیں، وہ سب مثل پانی کے ہوتے ہیں. جب بابو حضور آ جائیں تو اب وہ شربت ہے. میں نے بمبئی میں اور سورت میں بڑے اجلاس میں خطاب کرتے میں نے لوگوں سے کہا تھا سچ ہے کہ سورت میں محدث صورتی پیدا ہو گئے. یہ سچ ہے کہ بمبئی مخدوم مہائمی کے فیض سے معمور ہے. یہ سچ ہے کہ ساؤتھ عبدالقادر ناگوری سے آباد ہے. لیکن ٹھاکر گنج، بہادر گنج، اتر دیناجپور کا علاقہ اگر کسی کے قدم کے فیض سے آج منور ہے تو اس کا نام شمس اللہ جان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان بابو حضور، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ ڈاکٹر شہریار قادری، دارالعلوم تعلیمیہ تعلیم القرآن. چھتیس گڑھ میں جب میں حضور سفتیر ملت کا جب نام لیتا ہوں، حضور سفتیر میاں صاحب اللہ جو مفتی اعظم ہند کی عطا بن کر اعلیٰ حضرت کا فیض لے کر پورے چھتیس گڑھ کو ایسا روشن کیا کہ ہندوستان میں وہ واحد اسٹیٹ ہے جسے سنیوں اور بریلیوں کا اسٹیٹ کہا جاتا ہے. بنگال ہمارے دیدی کا بنگال ہے یہ، اور دیدی جی پھر دوبارہ واپس آ رہی ہیں انشاءاللہ. میں پولیٹیکل خطاب نہیں کر رہا ہوں، ایک بات بیچ میں آ گئی. مگر بنگال میں کلکتہ جو ویسٹ بنگال کی راجدھانی ہے وہ سنیوں کا شہر مانا جاتا ہے شروع سے، مگر دھیرے دھیرے وہابیت اب ویسٹ بنگال میں بھی پنپ رہی ہے اور پھیل رہی ہے. بہار ملک العلماء صفی الدین بہاری جہاں مسجد تدریس میں جلوگر ہو کر مسلک کا کام کیا ہو، مگر پٹنہ آج نزدیوں کے نرغے اور چنگل میں ہے. دہلی جو اولیاء و صالحین کا شہر رہا، مدینۃ الاولیاء، 22 خواجاؤں کی چوکٹ ہے دہلی. ہندوستان کی راجدھانی بھی ہے اور اولیاء و صالحین کی بھی راجدھانی دہلی کو کہتے ہیں، جہاں 22 خواجہ ہر گلی ہر علاقے میں اللہ کے ولیوں کے مزارات موجود ہیں. لیکن دھیرے دھیرے وہاں بھی تبلیغیوں کے اثر سے وہاں کی فضا بھی مقدر ہوتی جا رہی ہے. پورے ہندوستان میں واحد اسٹیٹ ہے وہ چھتیس گڑھ جس کی راجدھانی رائے پور ہے. گورنمنٹ کے نزدیک اگر کسی مسلک کی ترجمانی ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت، اور یہ سارا کام حضور سفتین میاں کے قدم ناز کی برکت سے ہے. سائیکل پر چل کر، پیدل چل کر، گھوڑا گاڑی پہ چل کر، موٹر سائیکل پہ چل کر، اتنے بڑے زبردست ولی پیدل چل کر، بیل گاڑی پہ چل کر انہوں نے پورے چھیتر میں جو کام کیا ہے. میں 2 گھنٹے تک سفتین میاں کا نام لیتا رہوں تو سارا مجمع اچھلتا رہتا. جو رنگ سفتین میاں نے چھتیس گڑھ پہ چڑھایا ہے وہی رنگ اس سیمانچل کے زون میں بابو حضور کا دیکھتا ہوں. کہ میں 2 گھنٹے تک بابو حضور کا نام لیتا رہوں تو آپ اچھلتے رہتے ہیں، اس لیے کہ بابو حضور سمرقندی دولہا ہے، وہ ناز و نعم سے پہلے ہیں، وہ ان کے آباء و اجداد کی ایک بڑی نرالی انوکھی یونیک تاریخ ہے. لیکن ایسا نرم و نازک میں پلنے والا بھولا بھالا شخص پیدل پہ چل کر، بیل گاڑی پہ چل کے، گھوڑا گاڑی پہ چل کر، موٹر سائیکل پہ چل کر، کبھی 4 ویلر پہ چل کر، کبھی 3 ویلر پہ چل کر، کوئی بھی غریب سے غریب آدمی ہاتھ پکڑ لے ان کے گھر میں جا کے فاتحہ پڑھ کر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار بابو حضور
جو انہوں نے محنتیں کی ہیں اس علاقے کو سینچا ہے، یہ انہی کا حصہ تھا۔ آنے والے 50 سال کے بعد یہاں اگر سنیت کا چراغ شباب پر نظر آئے گا، لوگ کہیں گے اس کی لو تیز کرنے میں بابو حضور کا ہاتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی کچھ دن پہلے میں اتر پردیش گیا تھا، وہ علاقہ ضلع بستی کا ہے۔ ہمارے اسد بھائی اصل میں یہ رہنے والے اتر پردیش کے ہیں، لیکن کلکتہ کے نام سے مشہور ہو گئے اور کلکتہ بھی اب ہو گئے، کلکتہ سے ہی پیار ہو گیا ان کو۔ ہاں، ان کے آبا و اجداد رہنے والے اتر پردیش کے تھے، مگر ان کی پیدائش بنگال میں ہوئی۔ ان کے آبا اجداد رہنے والے اتر پردیش کے تھے۔ وہاں ایک علاقہ ہے ضلع بستی کا، اس علاقے میں 2 شاعر کی نعت خوانی ہوئی۔ اس کے بعد میرے نام کا اعلان ہوا۔ میرے نام کا اعلان جیسے ہوا، وہی رنگ دیکھنے کو ملا جو رنگ ابھی اسد بھائی کے بیٹھنے کے بعد ابھی دیکھنے کو ملا تھا۔ سارا مجمع کھڑا ہو گیا، سارے لوگ بھاگنے لگے کہ میں اب جا رہا ہوں، تقریر نہیں سنوں گا۔ نعت خوانی ہو گئی، پیٹ بھر کے سن لیا، سب لوگ اٹھ کے جانے لگے۔ میرے نام کا اعلان میں کھڑا ہوا۔ میں نے کہا کہ حضرات، میں سنا کرتا تھا کہ دارالعلمیہ جمدا شاہی اتر پردیش میں پورے ہندوستان میں اشرفیہ کے بعد ایک بڑے ادارے کے طور پر مانا جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ضلع بستی کا امر ڈوبا صوفی نظام الدین کا علاقہ ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اس علاقے میں بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ سب زیرو ہے، بکواس ہے، فضول ہے، یہ سب بیکار کی بات۔ صوفی نظام الدین صاحب بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے پیر کا نام ہے، لاکھوں میں ان کے مریدین ہیں، پورا علاقہ ان کا ہے۔ وہاں میں نے دیکھا لوگ نعت سننے کے بعد سب بھاگنے لگے۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں نے ناک کٹوا دی اپنے علاقے میں۔ ضلع بستی ہندوستان میں اس کا ایک مقام ہے، علماء اس شہر میں ہر گلی میں نظر آتے ہیں، اور اشرفیہ کی بات سب سے بڑا سنیوں کا ادارہ جمدا شاہی اسی ضلع بستی میں، اسی علاقے میں۔ مفتی جلال الدین امجدی سارے علماء جانتے ہیں، وہ اسی بستی ضلع کے ہیں، یعنی بڑے بڑے علماء۔ تم لوگوں نے اپنے علماء کی ناک کٹوا دی۔ جو لوگ بھاگ رہے تھے وہ کھڑے ہو گئے، کہا یہ مولوی کیا بول رہا ہے، ہمارے علاقے کی توہین کر رہا ہے۔ میں نے کہا بکواس ہے، فضول ہے، جو کچھ میں نے سنا تھا اس علاقے کے بارے میں سب غلط۔ سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا سنو، غلط کیسے ہے؟ یہ علاقہ تمہارے باپ داداؤں کا سینچا ہوا ہے، علماء کا۔ اگر تم نے نعت سنی کہ تم کو بیٹھ کر تقریر سنی تھی، میں تمہارے علاقے میں پہلی بار آیا، اگر میں 10 بار مہینے میں آتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ یہ بار بار آتا ہے، بار بار سنتے ہیں، چلو گھر چلتے ہیں۔ لیکن جب میں پہلی بار آیا تو تم نے 10 منٹ میری تقریر کیوں نہیں سنی؟ یہ مولوی کیا بولتا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، یہ قوم کو پیغام کیا دینا چاہتا ہے؟ جب پہلی بار میں آیا ہوں، پہلی بار کیا 1000 بار میں آؤں، جب تم نعت سنتے ہو، جب عالموں کا یہ علاقہ ہے، امر ڈوبھا کا علاقہ ہے، نظام الدین صاحب کا علاقہ ہے، اور جمدا شاہی علیمیہ کا علاقہ ہے، تم لوگوں کو نعت 5 منٹ سننی چاہیے، اب 55 منٹ دین کی گفتگو سننی چاہیے، چونکہ ہر علاقے کا الگ الگ رنگ ہوتا ہے۔ جہاں شعرا زیادہ ہے وہاں وہ زمین ادب کی زمین کہلاتی ہے، جہاں علماء زیادہ ہیں وہ زمین فقہ کی زمین کہلاتی ہے۔ جب یہ علاقہ عالموں کا علاقہ ہے تو تم یہاں بیٹھ کر علم کی باتیں سن کر بتا دیتے کہ ہمارا وہ علاقہ ہے جسے صوفی نظام الدین کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ تمہاری وجہ سے تمہارے باپ داداؤں کی عزت میں اضافہ ہوتا، تم کو دیکھ کر ہندوستان کے سارے خطے کے لوگ سبق حاصل کرتے۔ سچ جانیں، میرا صرف یہ 2-3 جملہ ان لوگوں کے اوپر میں ایسا برف بن کے ثابت ہوا۔ 2.5 گھنٹے تک انہوں نے تقریر سنی، پھر دوسری بار کا اسی مولانا کو بلاؤ، پھر دوسرے سال میں گیا 2-2.5 گھنٹے کا خطاب ہوا، یعنی میں نے اس کے دل کے تار کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ میں نے ان کی غیرت یاد دلا دی تھی، جو کام آپ کو کرنا تھا وہ کام آپ نے نہیں کیا۔ یہ علاقہ بابو حضور کا ہے، بابو حضور نے بڑی محنتیں کی ہیں پچھلے 30-40 سال سے، اس سے پہلے ان کے باپ نے بڑی محنت کی ہے حضور عالم، اور گاؤں گاؤں جا کے مسلک حق کا پیغام پہنچایا۔ وہ لوگ جاہل نہیں تھے، بہت پڑھے لکھے لوگ۔ ایک پیر ہوتا ہے صرف کالا کپڑا پہن لیا، گلے میں صاحب مالا پہن لیا، ہاتھ میں کڑا پہن لیا، اور صاحب لوگوں کو بولتا کہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف پنج تن پاک کا جھنڈا اٹھا، یا علی یا علی یا علی بولو، بیڑا پار ہو جائے گا۔
یہ مولوی ملا کے چکر میں مت پڑنا. طریقت کی دنیا الگ ہے, معرفت کی دنیا الگ ہے. مولوی کے چکر میں مت پڑنا. جو مولوی قرآن سنا ہے, جو مولوی مصطفیٰ کی حدیث سنا ہے, جو مولوی علم دین پھیلائے, جو مولوی جمعہ کا خطاب کرے, جو مولوی عیدین کا خطاب کرے, جو مولوی میرا جنازہ پڑھا ہے, جو مولوی میرا نکاح پڑھا ہے, جو مولوی میرے بچوں کے کان میں آسان اور اقامت کہے, یعنی پیدائش سے لے کر موت تک ہر قدم پہ ہمیں عالم کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جنت میں کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. دنیا میں ہم دوسرے کے محتاج رہتے ہیں. میرے پاس 50 کھرب کا مکان ہے, مگر مجھے دربان چاہیے, جوتا پالش کرنے کے لیے ہمیں موچی چاہیے, کھانا بنانے کے لیے باورچی چاہیے. اگر یہ نوکر غلام نہیں رہے, میں ان کا محتاج نہیں رہوں, تو میں خود غریب بن جاؤں گا. امیری اور غریبی یہ دونوں نعمتیں اس دنیا میں ہیں. اگر غریب نہ رہے تو امیروں کا جینا مشکل ہو جائے, اور اگر امیر نہ رہے تو غریبوں کا جینا مشکل ہو جائے. امیر غریبوں کو اپنے یہاں ملازم رکھتے ہیں, اور وہ غریب اس امیر کی وجہ سے اپنے چولہے میں آگ جلاتا ہے. امیر اور غریب دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت ہے. امیر اگر غریبوں کو اپنے پاس نہ رکھے تو پھر وہ خود غریب ہو جائے. کیونکہ جب آدمی اپنے سے ہل چلائے گا, اپنے سے روپا کرے گا, اپنے سے درخت لگائے گا, اپنے سے پانی دے گا, کوئی غریب نہیں ملے گا, تو پھر ہر آدمی غریب ہی ہو جائے گا. 100 بیگھہ زمین ہے, اپنے ہاتھ سے ہل جوتنا, اپنے ہاتھ سے دانہ ڈالنا, اپنے ہاتھ سے فصل کاٹنا, اپنے ہاتھ سے دوائی کرنا, اپنے ہاتھ سے اسے پیسنا. کوئی سارے لوگ مالدار رہیں گے تو کوئی کسی کا کام نہیں کرے گا. سارے لوگ اپنا کام خود سے کریں گے تو سارے لوگ غریب ہی ہو جائے گے. اب اگر امیر رہتے ہیں وہ غریبوں سے کام کرواتے ہیں, غریب ان کے یہاں کام کر کے اپنے بال بچوں کی پرورش کرتے ہیں, اور پھر امیر اور غریب دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بن کر دنیا کے رنگ و روغن اس پہ نکھار بنتے ہیں. امیر کہتے ہیں الہی یہ غریب ہے جس کی وجہ سے میں مالدار ہوں. غریب کہتے ہیں الہی یہ مالدار ہے جس کی وجہ سے میرا کام چل رہا. یعنی یہ دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت ہے, ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. اللہ کے اس کام میں بڑی حکمت ہے. حکمت یہی ہے کہ تمہارا کام اس سے چلے, اس کا کام تم سے چلے. لیکن لوگوں نے کچھ اپنی خواہشات نفسانی کی وجہ سے غریبوں کو حقیر سمجھنا شروع کیا تھا. یہ غریب ہیں, میری چپل سیدھی کرتے ہیں, میرے کھیت میں ہل چلاتے ہیں, یہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے, یہ جانور ہیں, میرے بغیر یہ زندہ نہیں رہ پائے. غریبوں کو جب تھوڑا سا بدن ہاتھ ٹائٹ ہوتا غریبوں کا, یہ مالداروں کے گھر میں آگ لگانے کی کوشش کرتی ہے. یہ مجھے جانور سمجھتا ہے, یہ مجھے گدھا سمجھتا ہے, میں اس کا کام کرتا ہوں, یہ مجھے گدھڑ سمجھتا ہے. یا جب کس دن اس کے گھر میں آگ لگ جائے, کس دن اس کا جوان بیٹا مر جائے, کس دن اس کی فصلیں تباہ ہو جائے کہ تاکہ میں طالب ہو جاؤں. یعنی کچھ خواہشات نفسانی کی وجہ سے دونوں میں درار پڑ گئی تھی. امیر کہتے تھے یہ جانور ہے نیچے بیٹھنے والا, اسے کرسی مت دو, یہ ہمیشہ کھیت میں کام کرے گا, اسے کبھی اس کے بچوں کو مت پڑھاؤ. یہ غریب ہے, غریب ہی بن کر ہیں, امیر رہیں گے تو پھر ہمارے سماج جینا میرا مشکل کر دیں گے. یعنی امیر غریبوں سے نفرت کرتا تھا, اور غریب موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ جب موقع ملے میں امیروں کے گھر میں آگ لگا دوں, میں ان کی فصل جلا دوں, جس دن یہ مر جائے میں تالیاں بجاؤں. اس قدر نفرتوں کی دیوار بیچ میں کھڑی ہو گئی تھی. میں قربان جائیں مذہب اسلام پہ, جس مذہب نے 1400 سال پہلے وہ ریولیوشن, وہ کرم کی, وہ انقلاب پیدا کیا, وہ کرم کی پیدا کی کہ امیروں سے کہا گیا کہ تم اللہ کی نعمت کھاتے ہو, 40واں حصہ زکات نکال, زمین سے فصل پیدا ہو اس کا عشر نکال, آسمان کے پانی سے فصل پیدا ہو 10واں حصہ نکال, پانی سینچائی خرید کے پٹانا پڑے اس کا 20واں حصہ نکال, 1 لاکھ کا بکرا ہو اس کو 3 حصے گوشت کے کر دے, 1 حصہ غریبوں کو دیا, عشر غریبوں کو دیا, زکات کی رقم غریبوں کو دیا, رمضان کے روزے رکھ, اس میں اگر کوئی زیادتی فضولیات ہو گئی اس کو دور کرنے کے لیے صدقہ فطر نکال, صدقہ فطر غریب بھائی کو دے دے. جب غریبوں نے دیکھا یہ مالدار آم توڑتا ہے پہلے مجھے دیتا ہے تب یہ کھاتا ہے, یہ مالدار فصل پیدا کرتا پہلے مجھ کو میرا حق دیتا ہے پھر یہ کھاتا ہے, جب بیگن ککڑی اگ جاتا ہے پہلے مجھ کو دیتا ہے پھر یہ
کھاتا ہے. یعنی جب لوگوں نے دیکھا یہ مالدار میرے گھر میں زکات پہنچاتا ہے, قربانی کے بکرے کا گوشت پہنچاتا ہے, یہ صدقہ فطر مجھے دیتا ہے, یعنی پہلے مجھے کھلاتا ہے پھر کھاتا ہے, عیدگاہ جانے سے پہلے مجھے کپڑا پہناتا ہے پھر یہ کپڑا پہنتا ہے. تو اب وہ غریب جو امیروں کے تئیں نفرت پالتا تھا وہ کہنے لگے الہی یہ مالدار سلامت رہے تاکہ میرا چولہا جلتا رہے, تاکہ میرا گھر آباد رہے. مالدار کہنے لگے الہی یہ غریب سلامت رہے تاکہ میرے زکات کی رقم ان کے حوالے ہوتی رہے, صدقہ فطر کے پاس جاتا رہے. تو مالداروں نے امیر کے حق میں, امیر نے غریب کے حق میں دعا کی, غریب نے امیر کے حق میں دعا کی. تو آج یورپ کا دانشور کہتا ہے امیر غریب ایک چٹائی پر بیٹھ کر آج کھاتے ہیں, امیر غریب ایک دسترخوان پر کھاتے ہیں, امیر غریب مل کر دونوں ایک دوسرے سے شیر و شکر کی طرح رہتے ہیں. یہ احسان اسلام کا, یہ احسان پیغمبر اعظم کا کہ نفرتوں کی دیوار کو توڑ کر محبت کی فضا قائم کرتا ہے. اسی تعلق سے یورپ کے ایک دانشور نے کبھی کہا تھا کہ the first peculiarity which attracts our attention towards Islam is the subdivision of others. Every tribes are different to another. If they were united by blood or by an interest, are ever ready to separate them. But now the history has changed. By what force these tribes could be subdued or drawn to a common center. Dr. William Muir hostile critic ہے اسلام کا, مذہب اسلام پر تنقید کرتا تھا, مذہب اسلام پہ کرٹیسائز کرتا تھا. یعنی کرٹیسائز کرنے والا, تنقید کرنے والا, آلوچنا کرنے والا, یعنی جو اسلام کا آلوچک تھا, اسلام کا عیب بیان کرتا تھا, اسلام پر نقطہ چینی کرتا تھا, اتنا بڑا ہاسٹائل کریٹک, وہ کیا کہتا ہے؟ پہلا عجوبہ پر جو میری توجہ کو اسلام کی طرف کھینچتا ہے, میں اسلام کی طرف جو لالچائی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ مذہب میں قبول کر لوں, میں اس مذہب مہذب کو میں تعریف کرنے پر مجبور ہو جاؤں, تو ہمارا انداز الگ, آپ کا انداز الگ, پڑھے لکھوں کا انداز الگ, گاؤں دیہات کے رہنے والوں کا انداز الگ, شہریوں کا انداز الگ, سب کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے. کسی کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے, کسی کی سوچ پوزیٹو ہوتی ہے, کسی کی سوچ غسیلی ہوتی ہے, کسی کی سوچ سافٹ ہوتی ہے. یعنی جو جس طرح کی مٹی سے پیدا ہوا, جس طرح کا ماحول اس کو ملا, جیسی صحبت ملی اسی صحبت کا اثر ہوتا ہے. جس کے ماں باپ اچھے ہوتے ہیں ان کے بچوں کی زبان بڑی پیاری ہوتی ہے, جن کی ماں غسیلی ہوتی ہے ان کے بچوں کی زبان غسیلی ہوتی ہے. ماں باپ اگر زبان بد اخلاق ریبے کرنے والا ہے, بچے اس کے ریبے کرنے والے ہوتے ہیں. اگر باپ آپ کہہ کے بچوں کو پکارتا ہے, ان کا چھوٹا بچہ بھی دوسروں کو آپ کہنے لگتا ہے. ماں کا بڑا گہرا اثر بچوں پہ پڑتا ہے. ماں کی زبان بڑی اچھی اگر ہوتی ہے تو بچوں میں اس کا اثر نمایاں طور پر دیکھا جاتا ہے. اس لیے اسلام نے ماں کو پڑھانے لکھانے پر اتنا زیادہ زور دیا ہے تاکہ یہ ماں پڑھی لکھی رہے اور اپنے بچوں کی زبان اچھی کر دیں, بچوں کی تہذیب اچھی کر دیں, بچوں کا کلچر اچھی کر دیں. اگر ماں غسیلی رہی تو بیٹا غصے سے تھمتھماتا رہے گا. ماں اگر سافٹ اور نرم رہی تو بچہ شروع سے ہی سافٹ اور نرم ہو جائے گا. ماں کی زبان شستہ اور سلیس اور صاف و شفاف ہے, بچی کی زبان بھی بالکل شستہ فصیح و بلیغ ہوتی ہے. جیسے جس کی ماں اسکول کی ٹیچر ہوتی ہے, اسکول کی ٹیچر ماں ہے, وہ اچھی زبان استعمال کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے اتنی اچھی اردو بولتے ہیں کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے. لیکن جس کی ماں ریبے کرنے والی ہو, جس کا باپ ابے تبے کرنے والا ہو, اس کے بیٹے بھی ابے تبے کرنے والا ہوتا ہے. جس مدرسے میں جس مولانا کی زبان اچھی ہوتی ہے وہ بچوں سے کہتا ہے کہ آپ کتاب لے آئیں, آپ سبق مجھ کو سنائیں, آپ کی یہ حرکت اچھی نہیں ہے, آپ نے بڑی شرارت کی, آپ نے نماز ادا نہیں کی. وہ بچے دوسروں سے بھی آپ کہہ کے بات کرنے لگتے ہیں. اور جس مدرسے کے مدرس یہ کہتے ہیں ارے تو کہاں پیدا ہوا, سوال کے ٹائم میں پیدا ہوا, بدتمیز تم نے ایسا کیا, بدتمیز تم نے ایسا کیا, بڑا تم بےہودہ ہے, تیرا باپ ایسا, تیری ماں ایسی, تیرا خاندان ایسا. یعنی جہاں استاذ کی زبان خراب ہوئی بچوں کی زبان خراب ہو جاتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ان بچوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا جس مدرسے کے ناظم ریپ کرتے تھے. ان کے بچے آج پڑھنے لکھنے کے بعد مسجد کے امام ہیں میرے محلے میں, لیکن اس کی زبان میں آج سے 40 سال پہلے والی بدتمیزی کے جملے کا اثر آج تک موجود ہے.
یعنی اس کا رنگ نہیں بدلا، بولنے کا لہجہ نہیں بدلا، چونکہ 10 سال تک جو مدرسے میں پڑھے جن کے استاذ کی زبان ایسی خراب ہو، ان بچوں پر لامحالہ اس خراب زبان کا اثر پڑنا طے۔ مکہ شریف میں ماحول یہی تھا کہ لوگ اپنے بچوں کی زبان کی فصاحت کے لیے دیہات میں بچوں کو بھیجا کرتے تھے، تاکہ دیہات کی زبان فصیح و بلیغ ہوتی تھی۔ شہر میں مختلف علاقے سے آنے والوں کی مکسنگ کی وجہ سے زبان مخلوط اور مشترک ہو جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ماں کا نام آمنہ ہے، جس نے دودھ پلایا اس کا نام حلیمہ ہے۔ حلیمہ قبیلہ بنو سعد کی رہنے والی تھی، یعنی مکہ سے 400-500 کلومیٹر دور کی رہنے والی تھی۔ وہاں کی عورتیں آئی تھی تاکہ مکہ کے بچوں کو لے کے میں اپنے ساتھ میں گھر جاؤں، پھر وہاں ان کی پرورش ہو اور میں پال پوس کر کے میں یہاں لاؤں تاکہ ان کے باپ سے میں انعام پاؤں۔ یہ دستور مکے کا تھا کہ اپنے بچوں کو دیہات کی فضاؤں میں پالتے تھے تاکہ بچوں کو فزیکل مضبوطی حاصل ہو جائے، اس کی زبان اچھی ہو جائے، اس کا جسم سڈول ہو جائے۔ کھلی فضاؤں میں پرورش کی وجہ سے بچے کی ساخت اچھی ہو جائے، یعنی بچے کی ہڈی مضبوط ہو، بچے کی زبان مضبوط ہو، بچے کی سوچ مضبوط ہو۔ آقا علیہ السلام اسی دستور کے مطابق اپنے دادا کے ذریعہ قبیلہ بنو سعد بھیج دیے گئے، تو دوسرے بچے قبیلہ بنو سعد جا کر زبان سیکھتے تھے، وہاں کے فیض سے مالا مال ہوتے تھے اور وہاں کے اثرات ان کے جسم پر مرتب ہوتے تھے۔ مگر اس روئے زمین کا وہ ہلال، وہ چاند، آفتاب رسالت جب قبیلہ بنو سعد گئے تو ان کا فیض نہیں لیا، اپنا فیض اس قبیلے پہ چھوڑ گئے، اپنا رنگ وہاں دکھلا گئے، اپنا فیض ایسا بانٹا کہ اس قبیلے کے بکریوں کے تھنوں کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ حضور نے قدم کیا رکھا کہ وہاں ایسی رحمتوں کی بارش ہوئی کہ سبزے نکل گئے، بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر گیا، علاقے میں ہریالی پیدا ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے ہمارا اثر مکے کے بچوں پہ پاتا تھا، لیکن یہ کون سا مبارک وجود آ گیا ہے جن کے فیض سے قبیلہ آباد ہو رہا ہے۔ بات میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی یہ رواج تھا دیہاتوں میں جانا، زبان اچھی کرنا۔ اچھی زبان ایک امپریسو پرسنالٹی دلاتی ہے، ایک اثر انداز شخصیت کا حامل بنا دیتی ہے۔ زبان اچھی ہو تو اس کی طرف آنکھ اٹھ جاتی ہے، زبان اچھی ہو تو ان سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے، زبان اچھی ہو تو پھر ان کے پاس بیٹھنے کو جی چاہتا، ان کی نصیحت کے جملے سننے کو جی چاہتا۔ لیکن زبان خراب ہو اس کا دوست کم ہو جاتا ہے، زبان خراب ہو اس کے احباب کم ہو جاتے ہیں، اس سے کوئی آدمی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو چاہے کہ زبان اچھی بنے۔ ماں پڑھی لکھی رہے گی تو زبان اچھی ہوگی، باپ پڑھے لکھے رہے گی تو زبان اچھی ہوگی، ان کے سوچنے کا انداز الگ ہو جائے گا۔ آج میں بائک خریدتا ہوں، ہمارے لوگ کہتے ہیں کوئی زکوٰۃ خیرات کے پیسے سے بائک خریدا ہوگا۔ آج مسجد کا امام وہ اپنے نذرانے کے پیسے کو بچا بچا کر گھر بنا لیں، لوگ کہتے ہیں وہ مدرسے اور مسجد کا مال بچا کے گھر خریدا ہوگا۔ آج ہمارے دروازے پہ کوئی عالم آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی چندہ کے لیے آ گیا ہوگا۔ یہ ہمارا دھرم گرو کے ساتھ جو سمان ہے، یہ سمان یہی ہے کہ ہم اسے چندہ خور، ہم اسے دروازے پہ مانگنے والا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیدل زندگی بھر چلتا رہے، ہم چاہتے ہیں کہ 5000 روپے میں 24 گھنٹے کی ڈیوٹی مسجد میں وہ کرتا رہے، اور اگر نذرانے بچا کے بائک خریدے تو ہم اس کو مسجد سے نکلوا دیتے ہیں۔ اب یہ مولانا کا بدن ٹائٹ ہو گیا، یہ خوشحال ہونے لگا۔ ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ہمیشہ تنگ حال ہی رہے اور ہمیشہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے، یعنی میں دھرم گرو کو اچھی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم ان کی بائک کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان کے حج کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اگر حج کرنے جائیں تو لوگ کہتے ہیں کوئی سیٹ حج کروا دیا ہوگا۔ یہ ہماری سوچ ہے، ہماری نگیٹو سوچ عالم کے خلاف، مسجد کے ذمہ داروں کے، مسجد کے